بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. عرب کے جس ماحول اور معاشرے میں امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالا، پروان چڑھے اور اس معاشرے سے آپ کا واسطہ پڑا، تو وہ لوگ دیکھنے میں تو انسان تھے پر حقیقت میں انسانیت کھو چکے تھے. عقائد و نظریات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس قدر گرے ہوئے کفر و شرک میں پھنسے ہوئے کہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں انہوں نے 360 خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے. ہر گھر کا جدا معبود بنایا گیا. سفر حضر کے الگ الگ مشکل کشا تراشے گئے. ہر قبیلے نے الگ الگ اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنایا ہوا تھا، اور اس ماحول اور معاشرے میں مشہور تھا کہ فلاں معبود فلاں قبیلہ کا ہے، فلاں معبود فلاں قبیلے والوں کا ہے. ان کی اخلاقیات اور اعمال کو دیکھا جائے تو اس قدر گھٹیا کہ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کا بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے. شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خرابی ڈالی کہ انہی کپڑوں کے ساتھ لباس پہنی ہوئی حالت میں تم گناہ کرتے ہو، پھر اسی لباس میں ملبوس ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو. یہ بات تو درست نہیں. لہٰذا وہ لباس اتار دینا چاہیے جس لباس کی حالت میں تم نے گناہ کیا. اس لباس سے تو نفرت دلائی، لیکن جس جسم کے ساتھ گناہ کیا اس کی نفرت نہیں آئی ان کے دلوں میں. اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھو تو لوگوں کے جان مال عزتوں کے لٹیرے اور ڈاکو، کوئی ایسی برائی نہ تھی جو اس ماحول میں نہ پائی جا رہی ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا بکریاں چرانا، آپ کا تجارت کرنا، آپ کا سفر حضر، آپ کا رات دن خلوت جلوت اسی ماحول میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت زار کو دیکھتے تو صحیح، لیکن اس کی اصلاح کا، ان کو واعظ و نصیحت کرنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا، اس لیے کہ ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ اس ماحول سے تنگ اور پریشان ہو کر غار حرا میں جا کر گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، خلوت اور تنہائی کو پسند فرماتے ہیں، اور کئی کئی دنوں کا کھجور پانی اپنا راشن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنی زندگی کے ایام تنہائی اور خلوت میں گزارتے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کو ہوئی تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اصلی شکل و صورت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کا پہلا پیغام لایا، پہلی وحی آئی، پہلا پیغام آیا، پہلی مرتبہ جبرائیل آیا، اور اللہ نے اس مقام پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب ختم نبوت پہ فائز کر دیا۔ یہ جو معاشرے کے اندر، اس جملے پہ توجہ چاہوں گا، مختلف قسم کی خرابیاں موجود تھیں، کفر ان میں تھا، شرک ان میں تھا، بت پرستی ان میں تھی، زنا، بے حیائی، فحاشی، چوری، ڈاکہ، یہ سب خرابیاں اس ماحول اور معاشرے میں موجود تھیں، لیکن اس معاشرے کا اور اس وقت اور زمانے کا نام کیا رکھا گیا؟ دور جاہلیت۔ اس جملے پہ غور کرنی ہے، یہ سنتے رہتے ہو پر اس پہ غور نہیں کرتے۔ اس دور اور زمانے کا نام رکھا گیا زمانہ جاہلیت، دور جاہلیت۔ آخر کیوں؟ اس کو دور شرک کیوں نہیں کہا گیا؟ شرک کا دور۔ اس کو زمانہ کفر کیوں نہیں کہا گیا؟ کفر کا زمانہ۔ بے حیائی کا دور، فحاشی کا دور، چوری ڈاکے کا دور، رہزنی کا دور، کوئی اور اس کو نام کیوں نہیں دیا گیا؟ نام دیا گیا تو دور جاہلیت، زمانے جاہلیت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی خرابیاں تھیں ان کا سبب جہالت تھی۔ اگر آپ جملے کو سمجھیں تو یہ جتنے ان میں جرائم تھے، خرابیاں تھیں، نافرمانی تھی، بغاوت تھی، ان تمام جرائم کا سبب کیا چیز تھی؟ جہالت۔ بنیاد جہالت ہے، سبب جہالت ہے۔ کفر کیوں تھا؟ وجہ جہالت۔ شرک کیوں تھا؟ وجہ جہالت۔ بدعات، رسومات، دیگر خرافات، یہ بے حیائی، فحاشی، حرام کاری، حرام خوری کیوں؟ وجہ جہالت۔ اس کا ایک ہی نام دیا گیا دور جاہلیت، زمانہ جاہلیت، کہ جہالت وہ عیب ہے، وہ ناسور ہے کہ سب خرابیاں اسی سے جنم لیتی ہیں۔ اب اگلے نقطے پہ غور۔ چونکہ اس جہالت کو دور کرنا تھا، اس دور جاہلیت کو بدلنا تھا، اس کو سدھارنا اور اس کی اصلاح کرنا مقصود تھی، جب اللہ نے پہلی وحی نازل کی، پہلی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، تو پہلے جملے میں بھی فرمایا اقرا۔ اقرا کیا معنی؟ واقعہ سنانا مقصود نہیں پہلی وحی کا، آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، یہاں سے صرف یہ جملہ لینا چاہتا ہوں۔ اقرا کیا معنی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں، فکر مند ہیں، اس ماحول سے تنگ آ کر خلوت اور تنہائی کو پسند اور اختیار کیا
کہ یا اللہ ان کو اصلاح کرنے کا، سدھارنے کا کوئی راستہ اور طریقہ سمجھ میں آئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم، پریشانی ختم، آؤ میں اللہ نے اس قوم کی اصلاح کا نسخہ نازل کر دیا ہے، لیجئے اور اس کی ابتدا کیجئے۔ یا اللہ وہ کون سا نسخہ ہے؟ فرمایا اقرا، پڑھو، آگے اس کو پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، تعلیم حاصل کرو، پھر اس کو آگے پھیلاؤ۔ چونکہ جہالت کو دور کرنا تھا تو جہالت دور ہوتی ہے پڑھنے پڑھانے سے، سیکھنے سکھانے سے، درس و تدریس، تعلیم و تعلم سے، کہ اس کے ذریعے علم آتا ہے تو جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس عنوان پہ تبصرہ کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہ صرف اس دور کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ اس دور میں جہالت کو دور کرنے کے لیے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا، اس کی تعلیمات کو پھیلانے کا حکم دیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ ضابطہ جس طرح اس دور کے لیے کار خیر ثابت ہوا اور ان کے لیے یہ چیز اصلاح کا باعث بنی، اسی طرح کسی بھی دور اور زمانے میں جب یہ خرابیاں معاشرے میں رونما ہوں کہ اس میں کفر پایا جا رہا ہو، شرک آ جائے، بدعات، رسومات، بے حیائی، فحاشی اور حقوق و لباد میں خرابیاں جنم لیں، تو اس دور کی جاہلیت اور جہالت کا علاج بھی قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا، اس کا پڑھنا پڑھانا ہوگا۔ نسخہ جو نبی علیہ السلام کو رب نے عطا کیا، یہ نسخہ اس دور کے ساتھ خاص نہیں، ہر زمانے کے لیے یہی نسخہ شفا ہے، ہر قوم کے لیے، ہر دور اور زمان و مکان کے لیے یہی نسخہ شفا ہے کہ اگر معاشرے سے یہ خرابیاں دور کرنی ہے، یہ بے حیائی اور برائی کو ختم کرنا ہے، تو اس کا بنیاد چونکہ جہالت ہے، تو جہالت کو ختم کرنے سے یہ سب چیزیں از خود ختم ہو جاتی ہیں، اور جہالت ختم ہوگی اس علم سے جس علم کے ذریعے رب کی معرفت اور پہچان حاصل ہو، دنیاوی تعلیم سے نہیں، دنیاوی تعلیم سے نہیں، سکول و کالج کی تعلیم سے نہیں، معذرت کے ساتھ اس علم اور تعلیم سے یہ جہالت دور ہوگی جس علم و تعلیم سے رب کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہو، دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہو، آخرت کی طرف انسان کے دل کی رغبت بڑھتی ہو، تو اس علم کے ذریعے، اور وہ علم کتاب و سنت کا ہے، دنیاوی تعلیم یہ وہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے دنیا کمانے کا، حاصل کرنے کا۔ ہاں اس کے ساتھ دین کا شعور شامل ہو جائے، فہم دین شامل ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے، پھر سونے پہ سہاگا۔ لیکن دین سے بالکل غافل ہو، فقط دنیاوی تعلیم ہو، تو بالکل وہ انسان کی الٹا جہالت بڑھائے گی، اس سے کم نہیں ہوگی۔ دین کی تعلیم شامل حال ہو جائے تو پھر یہ اس کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے۔ تو نسخہ شفا کیا دیا؟ قرآن مقدس، اس کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اس کی اشاعت و ترویج کرنا اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ماضی قریب سے لے کر ایک سوچی سمجھی سازش اور پلاننگ کے تحت اس امت کو رب کی کتاب سے دور کیا گیا ہے۔ اس کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تمہارا قرآن مقدس سے رابطہ اور تعلق اس کو ناظرہ پڑھنے تک ہے، اس کی قرآن خوانی کروانے تک ہے، اس کے ختم شبینے پڑھ پڑھا دینے تک ہے، اور اس کو ایک وظیفے کی کتاب سمجھا گیا، باعث برکت اور بس۔ یہی کچھ تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ
قرآن کے نزول کی غرض و غایت اور مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد سے انسان کو یکسر غافل کر دیا گیا اور طرح طرح کے پراپے گنڈے کر کے کبھی کہا یہ قرآن مقدس مولویوں کے لیے کتاب ہے، علماء کے لیے، وہ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں، جانتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، قرآن عربی میں ہے، وہ جانے اور قرآن جانے. تم عوام کا قرآن کو سیکھنے سمجھنے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ کام سیکھنا سکھانا، اس کا پڑھنا پڑھانا، یہ تو مساجد مدارس میں علماء طلباء کا ہوتا ہے. تمہارے ذمہ تو بس اس کی تلاوت کر لیا کرو، بیٹیوں کے جہیزوں میں دے دو، زیادہ سے زیادہ میاں جی ملا جی سے جا کر اس کے تعویذ لے لو، بس تمہارا حق ادا ہو گیا. قرآن کریم نے اس نظریے کو رد کیا اور جا بجا فرمایا ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ھدی للعلماء نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ صرف مولویوں کے لیے ہے، نہیں، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے. اس میں مولوی آ جائے تو بہتر ہے، یہ نہ ہے تو تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، تمہارے لیے عمل ہے. ھدی للناس، تمام لوگوں اور انسانوں کے لیے یہ قرآن کتاب ہدا ہے. ہدایت کا ماخذ اور مرکز یہ قرآن مقدس ہے. اس نظریہ کو رد کیا. پھر یہ پراپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ قرآن مقدس مشکل ترین کتاب ہے، یہ عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے. اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے تو اول 14 علوم کی ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے 18 علوم کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں درست بات ہے، ضرورت ہے اتنے علوم اول پڑھنے کی، لیکن کس کے لیے؟ جو قرآن کی تفسیر لکھنا چاہے، مفسر قرآن بننا چاہے، اس کے لیے یہ علوم پڑھنے ضروری ہیں. اس کے بغیر قرآن کا مفسر، اس کی تفسیر لکھنے والا اور اس کی خدمات یہ سر انجام دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. لیکن ہماری بحث اس نقطے پر تو نہیں ہے کہ قوم قرآن کے سارے مفسر بن جائیں. ہماری بحث تو اس نقطے پر ہے کہ اس سے ہدایت، ایمان، نصیحت حاصل کرنے کے لیے صرف دل کا برتن سیدھا ہونا ضروری ہے، کسی علم کا پڑھا ہوا ہونا پہلے ضروری قطعاً نہیں ہے. ایک لمحہ کے لیے اس پہ غور کریں. جس ماحول میں یہ قرآن اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ قوم کون تھی؟ امی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، 28ویں پارہ میں، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا عظیم و شان رسول مبعوث کیا. کن میں؟ فی الامیین. امی کون ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جنہیں اپنا نام لکھنا ہی نہ آتا ہو، انگوٹھے لگانے والی قوم. وہ امی قوم، ان میں اللہ نے مبعوث کیا نبی علیہ السلام کو. پہلے آپ نے آ کر انہیں 14 علوم پڑھائے ہوں گے؟ یہ پڑھ لو، قرآن بیان کروں گا، سمجھانا ہے تو یہ تب سمجھ آئے گا، نہیں. انہی ان پڑھ اور امی لوگوں میں آپ نے قرآن کو بیان کرنا شروع کر دیا، اس کی تعلیمات کو پیش کرنا شروع کر دیا. اگر یہ سمجھ نہ آنے والی کتاب ہے تو ان کے سامنے جب آپ نے ایسی کتاب کو پڑھنا اور بیان کرنا شروع کیا جو سمجھ سے بھی بالا تر ہے، تو ان کا انکار کرنا، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو معذور سمجھے جائیں گے کہ جو انہیں سمجھ ہی نہیں آتا اس کا اقرار وہ کیسے کریں؟ آپ نے انہی ان پڑھ لوگوں میں قرآن کو بیان کرنا شروع کیا، اور پھر انہی میں سے سعادت مند اور خوش نصیب قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرتے چلے گئے. تو کہتا ہے قرآن مشکل ترین کتاب ہے، یہ عام عوام کی سمجھ میں آنے والی
آپ کی ایک بار پھر توجہ چاہوں گا، ایک اہم نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ آدمی جو کلام کرتا ہے، میں کلام کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اس سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ سامعین کو، مخاطبین کو سمجھانا۔ میں آپ سے کلام کروں، آپ کو سمجھ آئے تو یہ میری کلام با مقصد ہوگی۔ سمجھنا میری بات کو، میرے الفاظ پہ غور۔ میں آپ سے کلام کروں، آپ کو وہ کلام میری سمجھ آئے، میری گفتگو اور بات آپ کو سمجھ آئے تو وہ میری گفتگو، میرا کلام کرنا با مقصد ہوگا۔ ایسی ہے نا؟ اور اگر میں ایسی آپ سے گفتگو اور کلام کروں جو آپ کی سمجھ میں آنے والی نہ ہو تو وہ میری گفتگو اور کلام با مقصد ہے یا بے مقصد ہے؟ بے مقصد ہے۔ اس جملے کو سمجھیے گا۔ ایسی آپ سے کلام کروں جو آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں تو وہ میری گفتگو 4 گھنٹے کرتا رہوں، بے مقصد ہے۔ ایسی ہے نا؟ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اس کا متکلم، کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کس سے کلام کیا؟ اپنے بندوں سے۔ سمجھنا، اللہ متکلم ہے، یہ 30 پارے رب کا کلام ہے اور اس نے اپنے بندوں سے یہ کلام کیا۔ اب اگر اللہ کا یہ کلام بندوں کی سمجھ میں آنے والا ہے تو رب کا کلام با مقصد ہے۔ اور اگر رب نے ایسا کلام کر دیا اپنے بندوں سے جو بندوں کی سمجھ میں آنے والے ہی نہیں تو پھر یہ کلام با مقصد نہیں رہے گا، بے مقصد بن جائے گا۔ اور رب ایسا کلام کرے جو بے مقصد ہو، اس کی شان کے خلاف ہے۔ رب کا تو ہر کام با مقصد ہے، پر از حکمت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن رب کا کلام ہے لیکن عام عوام کی سمجھ میں آنے والا نہیں تو یہ کہنے والا یہ گویا کہنا چاہتا ہے کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے لیکن با مقصد نہیں، معاذ اللہ بے مقصد ہے۔ کہ جو کلام سمجھ نہ آئے مخاطبین کو تو وہ کلام با مقصد نہیں رہتا۔ تو یہ جملہ خطرناک ہے، اس کی تہ میں جائے تو یہ کفریہ جملہ ہوگا کہ رب کے کلام کو بے مقصد باور کرایا جا رہا ہے۔ مشکل ترین کتاب ہے، ذرا پوچھئے قرآن سے مشکل ہے کہ آسان ہے؟ یہاں سبق پہ نشانی رکھیں۔ 27واں پارہ سورۃ القمر۔ صفحہ 844، 844 مل گیا جی؟ صفحے کے آخر سے دوسری سطر، صفحہ 844 سورۃ القمر۔ آیت نمبر 17، صفحے کے آخر سے دوسری سطر دیکھیے۔ فرمایا والا قد، کرو مانا، والا قد اور البتہ تحقیق، اور البتہ تحقیق، واو کا معنی اور، لا کا معنی البتہ، قد کا معنی تحقیق، اور البتہ تحقیق، یسرنا، یسرنا آسان کیا ہم نے، آسان کیا ہم نے، القرآن قرآن کریم کو۔ دراصل یسرنا ہے ماضی، صیغہ ماضی کا ہے، اس پہ لام اور قد کو اللہ نے داخل کیا، معنی قسمیہ ہے، اے واللہ لقد یسرنا، معنی قسمیہ ہے، اصول اور ضابطہ ہے کہ صیغہ ماضی کا ہو، اس پہ لام اور قد داخل ہو جائے تو معنی قسمیہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم آسان ترین بنایا ہم نے القرآن
قرآن کو۔ اب دیکھیں، ایک طرف مولوی کا دھوکہ ہے، صوفی کا دھوکہ ہے، کسی بابے اور بزرگ کا دھوکہ ہے کہ قرآن مشکل ترین کتاب ہے، اور ایک طرف اللہ قسم قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان ترین بنا کے نازل کیا ہے۔ قرآن نے اس دھوکے کو دور کیا اور رد کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان ترین کیا ہم نے قرآن کریم کو، کیوں؟ لِلذِّکْرِ، واسطے نصیحت حاصل کرنے کے، ایمان اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ فَهَلْ، پس ہے کوئی مِن مُدَّکِرٍ، اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ ہم نے تو اسے آسان ترین بنا کے نازل کر دیا، بس ہے اب کوئی جو اس سے نصیحت اور عبرت اور ہدایت حاصل کرے؟ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 17 ہے۔ اگلے صفحے پہ دیکھیں، صفحے کے شروع سے، ورق نہیں الٹنا، صفحے کے شروع سے تیسری سطر، آیت نمبر 22، یہ رکوع سے اوپر والی سطر، ذرا پڑھیے گا آیت۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس سے نیچے آ جائیے آخری سطر پہ، آخری سطر آیت نمبر 31 کے بعد 32، یہ بھی پڑھیے گا ذرا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس سے نیچے آ جائیے آیت نمبر 40، یہ رکوع والی سطر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اب دیکھیں، مختصر سی صورت ہے سورۃ القمر، بڑی اور طویل صورتوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس صورت میں 4 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ اس کی آیت نمبر 17، 22، 32، 40، 4 مقامات پہ اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں، قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کو آسان ترین بنا کے نازل کیا ہے۔ قرآن میں رب کا فیصلہ یہ ہے، اور آج قوم کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب ہے ہی نہیں۔ رب کی بات سچی ہے یا دھوکہ دینے والے کی؟ رب کی بات سچی ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دیتا تب بھی کافی تھا، کتنی مرتبہ کہا؟ 4 مرتبہ۔ ویسے کہہ دیتا تب بھی رب کی بات پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا، پر 4 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا کسی کے دھوکے میں نہ آ جانا، میں اللہ باوجود کہ کائنات کا رب العالمین ہوں، 4 مرتبہ اور 4 مرتبہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم نے قرآن کو آسان ترین بنا کے نازل کیا ہے۔ قرآن نے اس شبہ کو دور کیا، دھوکے کو رد کیا۔ اور ایک بات کہی جاتی ہے، یہ قرآن کو سیکھنا ضروری ہے، نماز روزہ کرو، اللہ اللہ کرو تو بس بیڑا پار، اس کا سیکھنا سمجھنا، اس کے مسائل میں پڑھنا یہ کہاں ضروری ہے؟ قیامت کے دن تو تم سے نماز کا پوچھا جائے گا، روزے کا، حج زکوٰۃ کا، صدقہ خیرات کا، دیگر احکامات کا پوچھا جائے گا۔ یہ بھی کوئی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تو نے قرآن کو سیکھا تھا یا نہیں، سمجھا تھا یا نہیں، اس کو اپنی زبان میں اس کا علم حاصل کیا تھا یا نہیں؟ یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ قرآن سے پوچھ لیں کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا۔ تھوڑا سا پیچھے آ جائے، 25واں پارہ ہے، سورہ حامیم الزخرف ہے۔ صفحہ نمبر 785، 785، سورہ حامیم الزخرف کی آیت نمبر 43، صفحے کے شروع سے 4تھی سطر دیکھیں، 4تھی سطر۔ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے تھامو، پکڑو، چنگل لگاؤ، بالذی، اس چیز کو، اوحیا، جو وحی کی جا رہی ہے، الیکا، آپ کی طرف،
وہ وحی کی جا رہی ہے کون سی چیز؟ قرآن مقدس. انکا بے شک آپ علی صراط مستقیم صراط مستقیم پر ہیں، اسی کے داعی دعوت دینے والے ہیں. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ قرآن جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، لذکر اللہ کا لذکر البتہ نصیحت ہے اللہ کا آپ کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، والی قومی کا اور واسطے آپ کی قوم کے بھی، واسطے آپ کی قوم کے بھی نصیحت ہے، امت کے لیے بھی نصیحت، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. یا اللہ ہم سے پوچھا جائے گا؟ فرمایا وَسَوْفَ اور ان قریب تسألون اس قرآن کے بارے میں جو تمہارے لیے بھی نصیحت ہے، سوفا اور ان قریب یعنی کل قیامت کے دن، تسألون اس کا معنی آپ کریں سوال کیا جائے گا. سوفا ان قریب یعنی قیامت کے دن اس کے بارے میں تسألون بولو پوچھا جائے گا، باز پرس کی جائے گی، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو جو یہ کہتا ہے کہ اس کا سیکھنا سکھانا ضروری نہیں اور اس کے متعلق قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، اس کو اس آیت کی زیارت کرواؤ کہ بات ہماری نہیں، بات اللہ کی کتاب کی ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، لیکن وہ بعد میں پوچھا جائے گا، چونکہ ایمان کا مسئلہ ہے پہلے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر قرآن سے ایمان اور ہدایت حاصل نہیں کی، نہیں سیکھا اور سمجھا، نماز روزے کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اس سے پہلے سیدھا سیدھا راستہ اسے دکھا دیا جائے گا. تو یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. یاد رکھیں قرآن کے نزول کی غرض، اس کو نازل کرنے سے رب کا مقصد اس کا سیکھنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس میں تدبر تفکر کرنا ہے اور اس کو سیکھ سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا ہے. ایک مقام دیکھیں گے 23واں پارہ، 23واں پارہ صفحہ نمبر 726، سورہ صاد آیت نمبر 29، صفحے کی دوسری سطر جی، 726 صفحہ کی دوسری سطر مل گیا جی. کتاب یہ عظیم و شان کتاب، انزلناہ کہ اتارا ہم نے اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن یہ کیسی ہے؟ عظیم و شان بھی اور مبارک بھی. کیوں اتارا؟ لیدبروا کرو معنی اس کا، تاکہ وہ تدبر کریں، غور و فکر کریں. کتاب اس کی عظمت کو بیان کیا، تنوین عظمت کی ہے. انزلناہ الیکا اس کے نزول اور نبی علیہ السلام کی صداقت کو بیان کیا. مبارکن پھر اس کی عظمت کے بڑی برکت دی گئی کتاب ہے. نازل کیوں کیا؟ لیدبروا تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیاتی ہی اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، یہ اس کو نازل کرنے سے مقصود ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اس قرآن میں غور و فکر کر کے. کون؟ اولو الالباب عقل مند. او اپنے سبق پہ صفحہ 406، عقل مند لوگ. تو اس کے نزول کی غرض اس میں تدبر کرنا، سیکھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا. تو اسی مقصد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پورا کرو، اس کو بیان کرو اور لوگوں کو جہالت کی تاریکی اور اندھیروں سے نکال کر اس کے علم نور کے طرف لے آؤ اور ان کے سینوں کو منور کرو قرآن کریم کی تعلیمات کے ذریعے. چنانچہ یہ سورہ ابراہیم کی ابتدا ہے. فرمایا الف لام را کتاب عظیم الشان کتاب
انزلناہو کہ اتارا ہم نے اس کو، الیکا آپ کی طرف، کیوں اتارا؟ لتخرجا تاکہ آپ نکالیں، قرآن کریم کی تعلیم اور بیان کے ذریعے آپ نکالیں الناس لوگوں کو، من الظلمات، ظلمات جمع ذکر کیا، کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، اندھیرے مختلف ہیں، ان تمام اندھیروں سے آپ نکالیں، اور نکالیں کس چیز کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ نقطہ سمجھا دیا، اندھیرے کسی بھی طرح کے ہوں، ان سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ قرآن سے تعلق قائم کر، اس کے علاوہ اندھیروں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جہالت کے اندھیرے باقی رہیں گے، ان کو نکالیے، لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ یہ قرآن نور ہے۔ سورہ نساء کے آخر پہ فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا، انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نازل کیا واضح نور۔ سورہ اعراف میں فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کو نبوت اور رسالت دے کر اللہ فرماتے ہم نے جو نور نازل کیا اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ تو قرآن نور ہے، میرے پیغمبر کے قلب اقدس پہ آیا تو میرا نبی سراج منیر بن گیا، سراج منیر بن گیا۔ منیر، لوگ کہتے ہیں نبی کو نور نہیں مانتے، ہم تو نبی کو منیر بھی مانتے ہیں، لیکن وہ نور من نور اللہ والا نہیں، وہ نور ہدایت ہے، وہ نور ہدایت۔ فرمایا میرا نبی منیر بن گیا، منیر کا معنی نور بانٹنے والا، پھیلانے والا، تقسیم کرنے والا۔ قرآن نور ہے، میرے پیغمبر کے سینے انور میں آیا، آپ نے زبان اقدس سے اسے بیان کرنا، بانٹنا، پھیلانا شروع کیا، میرا نبی سراج منیر بن گیا۔ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں قرآن کی تبلیغ اور تبیین کے ذریعے لوگوں کو مختلف تاریکیوں اور اندھیروں سے نور کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن امر سے، اِلَى صِرَاطِ طرف اپنے رب کے اس راستے راہ مستقیم کے۔ کون رب؟ العزیز جو زبردست ہے، الحمید تمام تعریفوں والا ہے، اور ہمیشہ اس کی تعریفیں بھی لا زوال اور غیر حادث ہیں۔ فرمایا اس رب کی راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اندھیروں سے نکالو، نور اور ہدایت کی طرف لاؤ، لیکن اس کا ذریعہ اور نسخہ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، وہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتار دیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اس عرب کے معاشرے کی اصلاح بھی قرآن کے ذریعے ہوئی، اور آج بھی اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، اس کا نسخہ صرف یہی قرآن مقدس ہے۔ اس سے ہٹ کر نہ قوم کی اصلاح ممکن ہے، نہ فرد کی اصلاح ممکن ہے، اور نہ ہی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے قریب آنے کی ضرورت ہے، قرآن کے قریب آنے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے سکھانے کی، سمجھنے سمجھانے سی۔ جب قرآن کے ذریعے دین سیکھیں گے فرقہ واریت ختم ہوگی، دین اور مذہب کے نام پہ پارٹیاں ختم ہوں گی۔ ان کا بنیادی سبب یہی ہے فرقہ واریت کا۔ ہر مولوی اپنے بابے کی کتاب کی طرف قوم کو بلا رہا ہے، اپنے بڑوں کی تہذیب اور تحقیق کی طرف بلاتا ہے، اپنی پارٹی اور دھڑے کی طرف بلاتا ہے۔ نہ بزرگوں کی کتابیں ختم ہوں، نہ بابے ختم ہوں، نہ پارٹیاں ختم ہوں، نہ الگ الگ ذہن اور سوچ ختم ہو۔ فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ جب سارے فرقے سب اسلام کے نام لیوا وہ رب کے قرآن پر اتفاق کریں گے تو پھر یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ مجھے عجیب سی بات یہ فیل ہوتی ہے کہ لوگوں کو اتنی سادی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ دین کس کا ہے؟ دین کس کا ہے؟ باب بزرگ کا ہے، استاذ اور مرشد کا ہے، کسی مولوی کے گھر کی کوئی جاگیر ہے؟ دین کس کا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔
اللہ کا دین اللہ کی کتاب سے بہتر سمجھ آئے گا یا مخلوق کی کتابوں سے؟ اللہ کی کتاب. عجیب بات ہے، یہ قوم دین اللہ کا سیکھنا اور حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن اللہ کی کتاب سے نہیں. اس سے باروں بار تاریخ سے، روایتوں سے، حکایتوں سے، دیگر کتابوں سے، نصابوں سے، خوابوں سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے. تو یہ کتنی عقل کے خلاف بات ہے کہ دین اللہ کا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ کی کتاب سے نہیں، مخلوق کی کتاب سے، مخلوق کی لکھتوں اور عبارات سے. میرا دوست، جب دین اللہ کا پسندیدہ دین حاصل کرنا ہے، دین یہ دین اسلام کی ضرورت ہے، تو پھر اس کو اللہ کی کتاب اور کلام سے سیکھنا اور حاصل کرنا ہوگا. مخلوق کی کتاب سے مخلوق کا بناوٹی اور مصنوعی دین تو سمجھ آئے گا، رب کا دین نہیں سمجھ آئے گا. رب کے دین کو سمجھنے کے لیے رب کی کتاب اور کلام سے سمجھنا ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.